الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں ہم بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت فرمائی اور اس کے بعد خطاب فرمایا۔ پھر یہاں سے آپ آگے آسمانوں کی طرف چڑھے تو اب یہ معلوم نہیں کہ وہ براق جو ہے اس کا کیا ہوا۔ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کو وہاں بیت المقدس میں وہاں اس کڑے کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد براق کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اوپر جاتے وقت نہ واپسی میں۔ واپسی کس طرح سے ہوئی اور اوپر جانے کا ذکر تو ہے، واپسی کی تو سرے سے تفصیل نہیں ہے کہ کس طرح سے ہوئی، لیکن آگے بڑھنے کے لیے یہاں سے یعنی بیت المقدس سے آسمانوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ اس سے پہلے اسراء ہے، اسراء سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء ہے۔ آگے کا سفر معراج ہے۔ تو معراج بنیادی طور پر سیڑھی کو کہتے ہیں۔ یہاں سے بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک معراج پر گئے تھے۔ اب معراج جو ہے وہ سیڑھی جس پر حضور گئے تھے وہ اس طرح کی سیڑھی ہے جس طرح یہ خودکار سیڑھیاں ہوتی ہیں، یعنی خود بخود چلتی ہیں، ایسکیلیٹر کے کیا کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں۔ اس طرح کی کوئی سیڑھی تھی جس کے کونوں پر ملائکہ، ہر سیڑھی پر ملائکہ کھڑے ہوئے تھے بے شمار، وہ آخر تک، اور بے انتہا خوبصورت اور بے انتہا حسین اور جمیل تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور آگے کا سفر طے کیا۔ اس سیڑھی کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ یہ وہی سیڑھی ہے جو عالم برزخ کے ساتھ مربوط ہے اور زمین تک آئی ہوئی ہے۔ یہاں نیک لوگ، متقی لوگ، اللہ کے پرہیزگار لوگ جب ان کی روح قبض ہوتی ہے تو وہ ملائکہ جو ہیں اس کی ایک شاخ کو کھینچ کے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ پھر وہ روح جو نکالی جاتی ہے وہ لپٹی ہوئی بڑی خوبصورت طریقے سے خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی، غلافوں میں لپٹی ہوئی، قیمتی غلافوں میں لپیٹ کر روح اس میں تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کو اس سیڑھی پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ پھر سیڑھی اس کو لے کر وہ آخر تک چلی جاتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ آگے سے وہ جس جگہ پر وصول کرنا ہوتا ہے وہاں ملائکہ اس کو وصول کر لیتے ہیں اور وہ سیڑھی مسلسل کائنات میں گردش میں رہتی ہے۔ وہ فرشتے نیک روحوں، نیک لوگوں کی روحوں کو اس پر رکھ کر اوپر عالم برزخ میں جو ان کا مکان ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ وہ بہت خوبصورت سیڑھی ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ آدمی اس کو دیکھ کر ایک قسم کا دیوانہ ہو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے اس سیڑھی کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ اندازہ لگائیں وہ کتنی حسین جمیل ہوگی، پتہ نہیں کن چیزوں کے ساتھ آراستہ ہوگی اور کس طرح اس کے حسن و جمال میں اضافہ کیا ہوگا۔
بعض روایات میں آتے ہیں کہ جب آدمی کی روح جس سیڑھی پر رکھی جاتی ہے وہ چونکہ فرشتے قریب کھینچ لیتے ہیں اس کو، تو وہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس وقت اس کی نگاہوں سے پردے اٹھے ہوتے ہیں، اس کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ سیڑھی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے جو روح لے جانے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ تو وہ میت جو ہے اس کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنے میں اتنا محب ہوتا ہے کہ اس کو اپنی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس کو دیکھتے دیکھتے سیڑھی چلتی جاتی ہے اور یہ اس کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مرنے والے آدمی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ اسی لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وہ بساختہ اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اتنی خوبصورت سیڑھی کو دیکھ کر اس کا ہر تکلیف کم ہو جاتی ہے، ہر دکھ کم ہو جاتا ہے، اور اس کا اپنی جان کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے، وہ ادھر دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے سیڑھی چلی جاتی ہے، اور اس کی روح چونکہ نکل چکی ہوتی ہے اس لیے وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، اس لیے آنکھیں بند کی جاتی ہیں بعد میں۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے، پتہ نہیں کن لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے جن کی روحیں اس سیڑھی پر رکھ کر لے جائی جاتی ہیں، اور اس بڑی سیڑھی کی اپنی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور اس سیڑھی کو یہ بھی اعزاز ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لگے ہیں، اور اسی پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ تو مومن کی کتنی خوش نصیبی ہے، وہ مرتا ہے تو اتنی خوبصورت سیڑھی پر سوار ہو کے عالم برزخ میں اپنے ٹھکانے میں پہنچتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر اوپر گئے تو وہاں مختلف آسمانوں میں مختلف انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، اس کی تفصیل بڑی طویل ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے اہم انبیاء میں سے ہیں، بڑے زوردار انبیاء میں سے ہیں۔ ان کی ایک دو باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے بھی گزرے، جس نبی کے پاس سے بھی گزرے، اس نے مرحبا مرحبا، عربی میں خوش آمدید کے لیے مرحبا بولا جاتا ہے، تو وہ سارے مرحبا بالابن صالح، ہمارے صالح بیٹے کو مبارک ہو، مرحبا، خوش آمدید، سارے اوپر خوشیاں منا رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی، اور جب وہ بائیں طرف دیکھتے تھے تو ان کے چہرے پر کدورت آ جاتی تھی، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کے آنسو بھی ٹپک پڑتے تھے۔ تو جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، یہ آدم علیہ السلام کی کیفیت ایک طرف دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل میں یہ ہے کہ یہ ابو البشر ہیں اور سارے دنیا ان کی اولاد ہے، کافر ہیں، مومن ہیں، بد ہیں، نیک ہیں، سب ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اول سے آخر تک جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں، تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ میری اولاد میں یہ نیک لوگ اور صالح لوگ اور بڑے درجوں والے لوگ ہیں۔ اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ جتنے برے اعمال والے لوگ ہوتے ہیں، بد لوگ ہوتے ہیں، وہ سارے ان کو نظر آتے ہیں، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد میں کیسے ناانجار اور بدبخت لوگ آئے ہیں جو اللہ کو بھی جنہوں نے ناراض کیا اور رسول کو بھی ناراض کیا۔ تو یہ دیکھتے رہتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، برے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو آدم علیہ السلام کے علم کی انتہا دیکھو، یہ وہ سارے جو
نیک لوگ نیک روح ہیں، پہلے ہیں یا پچھلے ہیں، وہ جب دائیں طرف نظر کرتے ہیں تو وہ سارے آخر تک ان کو نظر آ جاتے ہیں، اور بائیں طرف نظر کرتے ہیں تو جو برے لوگ ہیں اول سے آخر تک وہ سارے ان کو نظر آ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام عجیب شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت مقام مرتبہ ان کو دیا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ کوئی دو آدمیوں میں جھگڑا سا ہو رہا ہے، ادھر سے سوال ہو رہا ہے اور ادھر سے جواب ہو رہا ہے، اور ادھر سے اس سے کچھ اعتراض ہو رہے ہیں، ادھر سے جواب دیے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں اور کن لوگوں میں مکالمہ اور مخاطبہ ہو رہا ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضور نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا جھگڑا ہے، کس کے ساتھ جھگڑا ہے؟ جبریل امین نے کہا جی اللہ کے ساتھ ان کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، فرمایا اوا یعاتب ربہ، رب کے ساتھ بھی وہ جھگڑا کرتے ہیں؟ تو جبریل نے فرمایا کہ جی ہاں وہ اللہ کا پاک کو ان کی طبیعت کی تیزی معلوم ہے، اس لیے وہ درگزر فرماتا ہے، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بھی ایک اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ سے اپنی باتیں منوانے کے لیے کبھی جھگڑ بھی لیتے ہیں، یعنی وہ جھگڑنا اس طرح سے تو نہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہمسار کے ساتھ جھگڑتا ہے، یہ لاڈ کا جھگڑا ہوتا ہے، یا یہ اس طرح جھگڑا نہیں ہے جو بے ادبی کا جھگڑا ہو، یہ لاڈ کا پیار کا جھگڑا ہوتا ہے، شکوہ شکایت ہوتی ہے۔ تو وہ حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ تو تھے ہی جلالی طبیعت کے، یہ جو نیک بد نرم طبیعت کے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ فلما جاد البشا جو جادلنا فی قوم لوط، جب وہ قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو یہ جادلنا فی قوم لوط، ہمارے ساتھ ابراہیم نے اس سلسلے میں جھگڑا شروع کر دیا۔ تو یہ نیک لوگوں کا یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی کبھی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط قرآن شریف میں ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ معاتبہ یا مکالمہ یعنی خطاب میں گفتگو میں جھگڑے بھی کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا، بیت المعمور میں دیکھا، وہ بیت المعمور اوپر آسمانوں سے اوپر اسی طرح عبادت گاہ ہے جس طرح زمین پر کعبہ عبادت گاہ ہے، یعنی آسمانوں والے سارے بیت المعمور کی طرف توجہ کرتے ہیں اور بیت المعمور کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ وہ بیت المعمور جو بہت اونچا ہے اور جو ملائکہ مقربین وہاں طواف کرتے ہیں اور وہاں ٹھہرتے ہیں، وہ تو آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہاں جو کعبہ ربانی ہے، جو اللہ کا گھر ہے، جو ملتزم ہے، یعنی کعبے میں جو حجر اسود سے لے کے دروازہ کعبہ باب کعبہ تک جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کعبے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے یہاں جبریل کھڑے لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔
وہاں سے یعنی جبریل امین یہاں اتر آتے ہیں اور کعبے کے ساتھ لگ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں جو کچھ بھی طلب کرنا ہوتا ہے. تو یعنی یہاں وہ تو بیت المعمور ہے، یہاں جو بیت اللہ ہے یا کعبہ شریف ہے اس کی بھی بہت بڑا اعزاز ہے، تو بہت بڑا احترام ہے. تو وہاں کہتے ہیں کہ بیت المعمور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور فرمایا کہ دادا جان میں جا رہا ہوں واپس، یہاں سے فارغ ہو کر جب واپس جاؤں گا تو میری امت کے لیے کوئی پیغام، کوئی ہدایت ہو تو ارشاد فرما دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو یہ بتا دینا کہ جنت جو ہے یہ تو چٹکل میدان ہے، اس پر بوٹے، اس میں پھل، اس میں چشمے، اس میں نہریں یہ خود جاری کرنے پڑتے ہیں، بوٹے خود لگانے پڑتے ہیں صالح اعمال کے. اس لیے اپنی امت کو کہنا کہ وہ کوشش کریں کہ ان کا یہ چٹکل میدان جو ہے یہ بھرپور اور سبز و شاداب باغ بن جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دادا جان وہ کیا کام کرے میری امت کہ ان کے یہاں بوٹے لگ جائیں اور یہاں پھل لگ جائیں اور یہاں چشمے اور نہریں جاری ہو جائیں. تو فرمایا کہ ان کو یہ کہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہا کریں. یہ چٹکل میدان آباد ہو جائیں ان کے، یا عالی شان ان کے باغات بن جائیں گے، یہاں عالی شان درخت لگ جائیں گے، یا عالی شان نہریں جاری ہو جائیں گی، چشمے جاری ہو جائیں گے، محلات بن جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ وہاں یہ خود کرنے پڑتے ہیں اور یہ پڑھا کریں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ سارے چٹکل میدان ان کے آباد ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے جب، تو یہ بات انہوں نے اپنی امت کو بتائی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان سر پر نہیں لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا تذکرہ بہت پسند ہے. یہ سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، یہ کسی شخص نے نہیں کہا. لیکن یہ واحد ابراہیم علیہ السلام ہے، چون ان کو پتا تھا کہ میرے بیٹوں کو اپنی امت بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا. تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنی لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو ایک دفعہ امت کو سلام بھیجا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر لازم کر دیا کہ ہر نماز کے اندر ابراہیم پر صلوات بھیجا کریں، سلام بھیجا کریں، مبارکات بھیجا کریں. یہ ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کما صلیت علی موسیٰ کما صلیت علی عیسیٰ کما صلیت علی الانبیاء. یہ نہیں، باقی نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام ہے. اس لیے کہ اور کسی نے سلام بھیجا نہیں تھا، اس لیے اس ابراہیم نے سلام بھیجا تھا. ابراہیم ہی اس بات کے حقدار ہے کہ ساری امت ان پر سلام بھیجے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، وہ وہاں پر جہاں پر جبریل سے بھی جدائی ہو گئی،
چو در دوستی مخلصم یافتی انالم ز صحبت چراتا فتی. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ چو در دوستی مخلصم یافتی، مجھے تو نے دوستی میں مخلص پایا ہے، تو جہاں بھی کہتا رہا میں وہاں جاتا رہا، لیکن اب تو جو ہے میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ آگے چل میرے ساتھ اور چلنا، یہاں آگے کیوں ساتھ چھوڑ دیا ہے میرا؟ یہ سدرۃ المنتہا پر بات ہو رہی تھی. جبریل جہاں رک گئے تھے تو کہا کہ جو در دوستی مخلصم یافتی انالم جیسے بچرا تافتی. تو آگے سے جبریل نے جواب دیتے ہیں کہ اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آگے میری طاقت نہیں ہے، یہاں سے تو میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا اگر تو تجلیات کا فروغ جو ہے، تجلیات کی کثرت میرے پروں کو جلا دے گی اور میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے یہاں سے آگے جانے کی میری گنجائش نہیں ہے، یہاں سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں. اور پھر آگے واقعی وہ سفر جو ہے عجیب و غریب ہے، اور اس کی انتہا بھی عجیب و غریب ہے، اس کی کیفیت کو ہم پوری طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سراغ اہل و متا کہاں تھا، سراغ اہل و متا کہاں تھا، چراغ کیف و الہ کہاں تھا. یعنی اہل اور متا کہاں جانا ہے اور کب ہونا ہے، یہ وہاں ختم تھا مسئلہ. کہاں کب کا مسئلہ ختم تھا، یہاں سے وہاں تک یعنی سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. کیف یعنی کس طرح کرنا ہے، الہ کہاں تک کوئی چیز ہونی ہے، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ پیچھے رہ گئی تھیں. اس لیے پیچھے رہ گئی تھی کہ نہ کوئی راہی، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی منظر، نہ مرحلے تھے. وہ ایسا مقام تھا، نہ کوئی راہی تھا آپ کے ہمراہ، نہ کوئی ساتھی تھا آپ کے ساتھ، نہ کوئی منزل تھی، کوئی مقرر، لا انتہا تھی، ہر چیز غیر متناہی تھی. تو نہ مرحلے تھے، نہ ہماری طرح مقرر مرحلے تھے، نہ کوئی منزلیں تھی، بس اس پر حضور چلے جا رہے تھے. جہاں نشان کیف و الہ ختم ہو گیا، جہاں سراغ عین و متا کا ختم ہو گیا، وہاں سے آپ آگے بڑھے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر سے بار بار پکار آ رہی تھی، ادھنو یا احمد، ادھنو یا احمد، ادھنو یا احمد، ادھنو یا محمد، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ. ادھر سے پے ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. یہاں ادب کی وجہ سے اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے ایک قدم بڑھانا آگے مشکل تھا، وہاں سے مسلسل پکار آ رہی تھی. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے پکار آ رہی تھی کہ ادھنو یا احمد، ادھنو یا خیر البریہ، اے محمد قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ. وہ اعلیٰ حضرت ایک دوسرے شعر میں کہتے ہیں ان عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں ہمانی ہے. عرش تک جانا اور وادی ایمن میں جانا یہ کہاں برابر ہو سکتا ہے. نہ انی ذاہبن میں ہمانی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انی ذاہبن کہتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیاح دین وہ میری ہدایت کرے گا. نہ انی ذاہبن میں امانی ہے، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب ڈن ترانی ہے. یا احمد ایک کو یا احمد کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. اور دوسرے کو کہا جاتا ہے جب وہ مطالبہ کرتا ہے دیدار کا، کہا جاتا ہے ڈن ترانی، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے ہو. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو وہ آگے بڑھ رہے تھے. تو وہاں صورتحال ایسی تھی کہ وہاں آگے جانا جو ہے بہت ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا. جو قرب انہیں کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے.
اور پھر ان کے بڑھنے کی جو کیفیت ہے اس کو اعلیٰ حضرت کس ادب کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ ابدیت کی معراج، عاجزی اور اللہ پاک کی شان الوہیت دونوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا گیا ادنو یا احمد مسلسل کہا جا رہا تھا تو بڑے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے۔ حیا اللہ کے دربار میں حاضری کا، اس سے عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے اور ادب سے رکتے۔ جو قرب انہی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے۔ اگر ان کے چلنے کو دیکھا جایا اور ان کی عاجزی اور تواضع سے جھکنے کو دیکھا جاتا تو پھر تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے، پھر تو پہنچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ یہ بڑھ تو رہے تھے لیکن یہ تو برائے لام بڑھ رہے تھے، اصل میں تو وہ بڑھا رہا تھا ان کو۔ پر ان کا بڑھنا تو نام تھا، نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا۔ تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ ان کی طرف سے تنزل تھا، ان کی طرف سے عاجزی تھی، ان کی طرف سے جھجک تھی، ان کی طرف سے ڈر تھا، ان کی طرف سے حیا تھا۔ تنزلوں میں ترقی افزا، لیکن ان میں ترقیاں بڑھانے والے دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ وہ اللہ کی طرف سے دنا فرمایا جا رہا ہے کہ قریب ہو گیا، قریب ہو گیا، بہت قریب ہو گیا۔ تو یہ پھر وہ منظر، جب آخری منظر قاب قوسین کا منظر، اس میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، یعنی وہ دو کمانوں کے فاصلے جتنا چلا گیا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ تو اس سے زیادہ ہو تو پھر ایک ہی ہو جاتا ہے، دو کمان دو ساتھ جو مل گیا تو پھر ایک ہی ہو گیا۔ تو یہ اب اعلیٰ حضرت کے علم کا کمال ہے اور معرفت کا کمال ہے، ادب کا کمال ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے اس میں ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، یعنی دنا تدلہ قرب کے پردے جو ہٹے۔ کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، کوئی آدمی کس طرح خبر دے سکتا ہے؟ وہ بہت قریب چلے گئے تھے، او ادنا، اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی۔ وہ تو ایسا مقام ہے کہ وہاں دو نہیں رہتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر تم یہ نہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ ایک ہو گئے تھے، نہیں، وہ بندے ہی تھے اور اللہ ہی تھا۔ اس قرب کے مقام پر بھی اٹھے جو قصرِ دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئے کی، نہ کہہ کہ وہ ہی نہ تھے، ارے تھے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کیا مکالمہ ہے اور کیا عجیب شان الوہیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یعنی اے بندے، بازار تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب پردے اٹھے تو یہ بالکل ایک ہو گئے، لیکن نہ کہہ کہ وہ ہی نہ تھے، یہ مت کہنا کہ وہ نہیں رہے تھے، وہ اللہ کے ساتھ ایک ہو گئے تھے، ارے تھے، ارے اللہ کے بندے، وہ تھے اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر بندے تھے، اللہ اپنی جگہ پر معبود تھا اس وقت بھی۔ تو یہ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی انتہا ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میرا وہ بھی ایک شعر ایسی سلسلے میں ہے، وہ گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، گئے ملنے خدا سے خدا کے حبیب، ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب۔ تو پھر کیا ہوا، اوپر سے کیا ردا آئی، کہا آجا قریب قریب قریب۔
کہا آجا قریب قریب قریب، ذرا دیکھو تو شان لقاء نبی، اللہ کی اور خدا کی لقاء کا یہ منظر بھی دیکھو کہ وہ ادھر سے کہا آ جا رہا ہے کہ آجا قریب قریب قریب. یہ ان کی ہی شان ہے، انہیں کا مرتبہ ہے، ان پر لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں، اور ان کی دعائیں توجہات ہمارے شامل حال ہوں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ.